بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کسی کو رسالت نہیں ملی۔ آپ کو 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: نوح بن لامک بن متشالح بن اخنوخ بن یارو بن محلل بن کنعان بن انوش بن شیش علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 جگہ آیا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، ہود، مومنون، شعراء اور سورہ نوح میں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید سے ناآشنا ہو چکی تھی۔ اللہ کی عبادت کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو پوجنا ان میں رواج پا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی: اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے کہا: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سے سب وہم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب کس قدر سخت تھا! اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ سادہ الفاظ میں فرمایا: اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات کا پابند نہیں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، نہ میری کوئی غرض۔ ان الفاظ میں آپ نے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس ایک لفظ سے تمام غلط عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا: تمہیں جو قیامت کے آنے میں شکوک و شبہات ہیں، اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام قوم نے ایک شبہ اور ظاہر کیا، وہ یہ کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہو۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم جانتے ہیں فرشتوں کو بڑائی اور بزرگی حاصل ہے، تم تو ہماری قوم کے ہو، اور اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہم پر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا سزا کے خیالات سب فضول ہیں۔ اس بات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا: کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا ہے جو تمہاری جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم خبردار ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اول تو حق تعالیٰ مختار کل ہے، جسے چاہے اپنی نبوت اور رسالت عطا فرما دے، اس میں کسی کو چوں چراں کی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ اصل بات پر غور کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ انسانوں کی طرح نبوت اور رسالت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا جائے، لوگوں کو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے روک دیا جائے۔ ایسا جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس سے ان کو کوئی عملی نمونہ دکھایا جائے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے۔ اس وقت لوگ ان سے کہتے کہ تم تو بشری تقاضوں سے پاک ہو، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ تم تھکتے ہو، تمہاری طرح بھلا ہم کس طرح بن جائیں؟ لیکن ان میں جب انہی کی جنس کا کوئی بشر سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائے تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عذر بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس ہو اور انہی کی طرح انسانی خصوصیات کا مالک ہو۔ یہ باتیں کئی امتوں کے لیے کفار نے پیش کی،
کہ کوئی بشر، یہ باتیں کئی امتوں کے لیے کفار نے پیش کی کہ کوئی بشر نبی یا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کو یہی جواب دیا ہے۔ افسوس قرآن کریم کی اس قدر وضاحتوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس قدر واضح جواب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کی نصیحت نے اس پر اثر نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت اور خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور برابر آپ کو جھٹلاتے رہے۔ بس چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایک اعتراض یہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے دیکھنے میں حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، کوئی بڑا آدمی اور شریف آدمی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو قوم کے بڑے لوگ اسے قبول کرتے۔ ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی ان چھوٹے لوگوں کے برابر ہو جائیں گے، نمازوں کی صفوں میں اور دوسری مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اور ایسا سمجھنا ان کی جہالت تھی۔ حقیقت میں چھوٹے اور ذلیل تو وہ لوگ تھے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہے تھے اور اس کے احکامات سے انکار کر رہے تھے۔ ان کی اعتراضات کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی ہوں گے جن سے یہ لوگوں کو مالا مال کریں گے، لیکن آپ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، نہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو مال و دولت میں الجھائیں۔ خزانوں سے انہیں کیا کام؟ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو تو حکومتی اختیارات دیے جاتے ہیں، اللہ کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ جسے چاہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں۔ ان کے اس خیال کا جو جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا۔ اولیاء کا تو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات اور خواہشات اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔ اب جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص اللہ کا نبی یا رسول ہو کر آئے اسے غیب کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا میں غیب نہیں جانتا۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ فرما کر ان کے اس خیال کی بھی نفی کر دی۔ پھر ایک بات آپ نے ان سے یہ فرمایا تم جن لوگوں کو حقیر اور ذلیل خیال کر رہے ہو ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ خیر اور بھلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل اصلاح کے قابل ہے اور کس کا اصلاح کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا تم لوگوں کی طرح اگر میں بھی انہیں حقیر اور ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کی قوم آپ کو گھیر لیتی اور مارنے پیٹنے لگتی۔ وہ لوگ آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر ایک مکان میں پھینک دیتے اور خیال کرتے کہ یہ مر گئے ہیں۔ آپ کو ہوش آتا تو آپ کھڑے ہوتے اور دوسرے دن پھر انہیں تبلیغ کرنے لگتے۔ ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرماتے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب ایک نسل ایمان نہ لاتی تو آپ امید کرتے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو آپ ان سے اگلی قوم سے امید باندھ لیتے اور اپنا کام جاری رکھتے۔ ان کی نسلوں کی عمریں اتنی نہیں تھی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا ہوئی تھی۔ اس طرح ان کی نسل در نسل گزرتی چلی گئی۔ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے نسبت زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوتی گئی۔ مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا فرمائی اے پروردگار میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا
ہر طریقہ اختیار کیا کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، کبھی انہیں عذاب سے ڈرایا، کبھی ان کے سامنے جنت کی نعمتیں بیان کی تاکہ یہ ایمان لے آئیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دین اور دنیا کی بھلائیاں انہیں حاصل ہو جائیں۔ کبھی میں نے آپ کی قدرت کی نشانیاں پیش کر کے انہیں سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف اے پروردگار، آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں میں جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، خاص طور پر ان کے 5 بڑے بت تھے۔ ان کے نام ود، سواہا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ 5 دراصل اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے انہیں ورگلایا، یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ تم جن بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، اگر ان کی تصاویر بنا کر سامنے رکھو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی اور اس طرح عبادت میں خوب اثر ہوگا۔ یہ لوگ شیطان کے اس جال میں آ گئے۔ انہوں نے پہلے ان کی تصاویر بنائی، پھر تصویر کی جگہ مجسموں نے لے لی اور 5 بڑے بت بن گئے۔ ان کی باقاعدہ عبادت ہونے لگی۔ ان بتوں کو عبادت گاہ میں رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تھی جنہوں نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اگلی نسل کو یہ پٹی پڑھا دی، تمہارے بزرگوں کے معبود اور خدا یہی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے